کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو جسم کے مختلف حصوں پہ اس کے بال اگ جاتے ہیں. مثلا چہرے پہ داڑھی کے بال اگاتے ہیں، اسی طرح بغل کے اندر بال، ہاتھ بازوؤں پہ بال، ران پہ بال اور زیر ناف بال. یہ بالوں کا اگنا بلوغت کا حصہ ہے. بچے کے جسم میں کندھے چوڑے ہو جاتے ہیں، اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں. بچے کا وزن بڑھتا ہے، یعنی اس ایج میں، بلوغت کی ایج میں بچہ ویٹ گین کرتا ہے. پھر اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے. یہ مہک ہر بندے کے جسم سے آتی ہے. اس کا تعلق بندے کے جسم کے ساتھ ہے. یہ جوانی کی ایک چیز ہے. آواز میں بھاری پن آ جاتا ہے اور چہرے پر پمپل یہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. بندے کے ذہن میں محبت کے خیالات کی بھرمار ہوتی ہے. اگر اس ونڈو کو اللہ کی طرف پھیر دیا جائے تو وہ اللہ کا عاشق بن جاتا ہے، اور اگر اس کو دنیا کی طرف پھیر دیا جائے تو بچہ اس عمر میں لڑکیوں کا عاشق بن جاتا ہے. اپوزٹ سیکس کی طرف اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. یہ بچے کے اندر جسمانی علامات تھیں، فزیکل. اب اس میں ایموشنل بھی علامات ہوتی ہیں. جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس میں غصہ بڑھ جاتا ہے کچھ وقت کے لیے. کبھی وہ موڈ سوئنگز اس کو پیش آتے ہیں، اور وہ بچہ لیس ٹاکیٹو ہو جاتا ہے ماں باپ سے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی رہبر ملے جس کے سامنے وہ سینہ کھولے. پھر وہ اپوزٹ سیکس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے. یہ لڑکے کی بلوغت کے مختلف آثار ہیں. لڑکیوں میں بلوغت کی عمر کے آثار 10 سے 11 سال سے شروع ہوتے ہیں، لیکن 15 سے 16 سال کی عمر میں جا کر مکمل ہوتے ہیں. مکمل ہونے کی دلیل یہ کہ ان کو ماہانہ ایام شروع ہو جاتے ہیں اور خون جاری ہونے کی شکل میں وہ بچی بالغہ ہو جاتی ہے. یہ خون جاری ہونے کا سلسلہ ہر عورت کا مختلف ہے. 5 دن سے لے کے 10 دن تک کی یہ ڈیوریشن ہے. اس پر لڑکی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، نماز تلاوت اس پر فرض ہو جاتی ہے، مگر ان دنوں میں وہ نماز تلاوت نہیں کر سکتی. اس کو شریعت نے منع فرما دیا ہے. بچی کے لیے یہ جو جوانی کی عمر کے آثار ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں. سینے پر بریسٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے، جسم کے مختلف حصوں پر بال آ جاتے ہیں، جیسے بغل میں آنا یا زیر ناف بال آ جانا. پھر بچی کا جسم وہ کرویئر بن جاتا ہے، اس کی ہپس چوڑی ہو جاتی ہیں، جسم میں کرو سا آ جاتا ہے. طبیعت کے اندر موڈینس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. پھر پمپل وغیرہ چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں. لڑکی کی قوت ارادی متاثر ہوتی ہے، اس کے آبجیکٹو بدل جاتے ہیں جوانی کے آتے ہی. چنانچہ ایک بچی 4th گریڈ میں تھی، یعنی 9 سال میں، تو اس سے کلاس میں پوچھا گیا کہ تم کیا بننا چاہتی ہو؟ تو اس نے جواب میں لکھا کہ وانا بیکم اے ڈاکٹر. وہی بچی جب 7th گریڈ میں پہنچی، یعنی 12 سال کی عمر، تو اس سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ وانا بیکم اے پی ایس، یعنی میں کسی ڈائریکٹر کی پی ایس پرسنل سیکرٹری بننا چاہتی ہوں. یعنی وہ جو قوت ارادی تھی ڈاکٹر کی بجائے اب پی ایس پہ لے کر آ گئی. پھر اسی بچی سے 10ویں گریڈ میں پوچھا گیا جب عمر 15 سال تھی کہ تم کیا بننا چاہتی ہو؟ اس نے جواب میں لکھا کہ وانا بیکم سائز 2. اس کا مطلب یہ کہ جوانی کے ہوتے ہی بچی کی سوچ ہی بدل جاتی ہے. اب اس نے زندگی میں اور کچھ نہیں بننا، اس نے محبوبہ بننا ہے.
یہ فطرت ہے اس کی۔ ایموشنل نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ بچی میں بھی غصہ بڑھ جاتا ہے، مگر بچی میں سیڈنس بھی بڑھ جاتی ہے، بچی کے اندر موڈ سوئنگ کی عادت آ جاتی ہے، اس کو یہ جو انکریزڈ ریسپانسبلٹی ہے اس کے اوپر بہت کنسرن ہوتا ہے کہ پہلے میں بچی تھی اور اب جو ہے میرے اوپر ذمہ داریاں آ گئیں۔ تاہم یہ تو نیک بچی ہے جو ذمہ داری محسوس کرتی ہے۔ جو کفر کے ماحول میں پرورش پانے والی بچیاں ہیں وہ پھر 16 سال کی عمر میں سویٹ 16 مناتی ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی آزادی کی زندگی ہو جاتی ہے۔ جوانی کا سلسلہ دماغ کے ہارمون کی وجہ سے ہے۔ کئی مرتبہ یہ جوانی وقت سے پہلے بھی آ جاتی ہے۔ چنانچہ امریکہ میں 15% لڑکیاں 7 سال کی عمر میں بالغہ ہو جاتی ہیں، یعنی 15% لڑکیاں 7 ایئر کی ایج میں بالغہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، روغنی غذائیں کھانا بھی وجہ ہے، ورزش نہ کرنا بھی وجہ ہے، وراثت انہیریٹنس یعنی ماں باپ کی طرف سے جینیٹیکلی بھی بعض بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ پھر جو کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، پیسٹی سائیڈ کیمیکل یا دوسرے، یہ بھی جلدی بچے کو بالغ کر دیتے ہیں۔ خوشبوؤں میں ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں کہ جو خوشبوئیں بچوں کو شہوانی خیالات سکھاتی ہیں اور ان شہوانی خیالات کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ پھر میڈیا میں اگر وہ بچیاں فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں اور اپنے ذہن میں جوانی کے کاموں کا تصور رکھتی ہیں تو اس سے بھی بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ بلوغت میں جو جلدی ہوتی ہے اس کے بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ چنانچہ بچوں کے اندر ایٹنگ ڈس آرڈر آ جاتا ہے، احساس کمتری، بیہیویئرل پرابلم آ جاتے ہیں، اور کئی بچیوں میں تو بریسٹ کینسر وغیرہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسٹروجن سے ان کا جلدی واسطہ پڑ جاتا ہے۔ تو بچے اور بچی کی بلوغت کا یہ معاملہ ہر نوجوان کو پیش آتا ہے۔ چند باتیں جو جدید ریسرچ نے بتائیں وہ بھی سن لیجئے کہ اس عمر میں، اس کو کہتے ہیں ایڈولسنس عمر، جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، یعنی 13 سے لے کے 19 تک، یہ جو 12 سے لے کے 20 تک کی عمر ہے، اس میں ماں باپ کو چند کام کرنے چاہیے۔ پہلی بات کہ ان کو بکس پڑھنی چاہیے، ماں باپ کو جوانوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں تاکہ جوانوں سے وہ ڈیل کر سکیں۔ بیبی کو ڈیل کرنا الگ ٹاپک ہے، ایڈولسنس کی عمر والوں کو ڈیل کرنا ایک الگ ٹاپک ہے، یہ چیپٹر ہی الگ ہے۔ تو ماں باپ کو اس پر کتابیں پڑھنی چاہیے۔ پھر یہ کہ ٹاک ٹو یور چائلڈ ارلی انف، اس عمر میں آنے سے پہلے 1-2 سال پہلے بچے کو جوانی کے بارے میں تفصیل بتا دینی چاہیے۔ بیٹی ہے تو ماں تفصیل بتا دے، بیٹا ہے تو باپ تفصیل بتا دے۔ کئی ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو بچے کنفیوزڈ ہوتے ہیں، پھر وہ باہر شیئر کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور یہ بچے کی شخصیت کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے۔ پھر اس عمر میں ماں باپ کو بچوں کے ساتھ دھمکی آور لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود سوچیں اپنے آپ کو کہ جب میں اس عمر میں تھی میرا کیا ریسپانس تھا۔ اس سے پھر تحمل مزاجی سے انسان ان کے کام کو برداشت کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے کام ہیں ان سے روکیں، ڈرگز ہیں، الکوہل ہے،
اور اس قسم کے بدکاری کے اور کام ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں کہ وہ کھیل میں یہ پسند کر رہی ہے، فلاں میں یہ پسند کر رہی ہے، تو کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے کہ اس عمر میں بچے یا بچی کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں برین آف اینگری ٹین، کہ ایک ناراض ٹین کا دماغ۔ اللہ اکبر! اس عمر میں بچہ اگرچہ ایڈلٹ ہوتا ہے مگر امیچور ہوتا ہے، وہ میچور نہیں ہوتا۔ تو باڈی ایڈلٹ ہو گئی، دماغ امیچور ہے، اس بچے کو بہت گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اب وہ جو اینگری ٹین ہے، کچھ کام کرنے چاہیے، کچھ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ماں باپ کو what to do، ان پر یل نہ کریں، ان کو کرس نہ کریں، ان کو نام نہ دیں، ان کو تھریٹن نہ کریں، اور ان کو فزیکلی ایبیوز نہ کریں، اور ان کے ساتھ بیٹل کی کنڈیشن پیدا نہ کریں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ماں باپ کو اوائڈ کرنی چاہیے۔ what to do، کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اپنے یعنی گفتگو کا انداز وہ اور زیادہ محبت والا بنا دینا چاہیے، ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ پھر کام ڈاؤن اپنے آپ کو بھی کرنا چاہیے، اپنے غصے پہ بھی قابو پانا چاہیے۔ بچہ تو غلطی کر لیا، اب وہ جو ڈو کر چکا وہ انڈو تو نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کا غصہ اور زیادہ کام کو بگاڑے گا، تو ماں باپ اپنے غصے پہ قابو پائیں، اور بچے کو جب وہ اچھے موڈ میں ہو اس کے برے کنسیکوینسز سمجھائیں اچھے انداز سے، تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئے۔ پھر اس بچے سے اس کے پرابلمز کے بارے میں اکثر بات کریں، ماں بیٹی سے زیادہ بات چیت کرے، ٹائم بڑھا دے، باپ بیٹے سے بات چیت کا ٹائم بڑھا دے، تب بچہ جو اینگری ٹین ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب بچہ اس عمر میں آنے لگے اس سے پہلے سیٹ ایکسپیکٹیشنز، بچے کو بتا دو کہ تمہارا گول اور لائف یہ ہے۔ بچی کو پتا ہو کہ مجھے نیک بننا ہے، عالمہ بننا ہے، بچپن سے پتا ہو۔ بچے کو پتا ہو کہ مجھے اسکول میں پڑھنا ہے تو انجینئر، ڈاکٹر بننا ہے۔ تاہم اس عمر میں داخل ہونے سے پہلے ماں باپ ایکسپیکٹیشن بتا دیں تاکہ بچے اپنے گول آف لائف کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پھر اس عمر میں بچے کے کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ بگڑ رہا ہے۔ پہلا سائن وری وین ٹو کمز ان، TOO، کیا مطلب؟ ٹو موڈی، ٹو اسٹبر، ٹو مچ بیہیویئرل پرابلم، یعنی ٹو مچ ایبسینس ان اسکول۔ تو یہ جو ٹو ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ بچہ از ڈوئنگ سم تھنگ رانگ۔ پھر بچے کے اندر یا تو ویٹ یکدم گین کرتا ہے یا لوز کرتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کی حرکتیں کس طرح کی ہیں۔ پھر بچے کو سلیپ پرابلم ہوتی ہے، رات کو سو نہیں سکتا۔ جو جوان بچہ ایڈولسنس کی عمر میں رات کو نہ سو سکے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ اس بچے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ پھر ریپڈ چینجز ان پرسنالٹی، بچے کی پرسنالٹی میں جلدی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ پھر سڈن چینجز ان فرینڈ، یہ جو دوست میں جلدی جلدی تبدیلیاں ہیں، آج یہ دوست تھا، کل وہ دوست ہے، پرسوں تیسرا دوست ہے، تو یہ چیز بتاتی ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ اسکپنگ اسکول کنٹینیولی، یہ بچہ اپنے اسکول میں کئی موقعوں پہ غیر حاضر رہتا ہے،
پھر اس کے گریڈز کم ہو جاتے ہیں. اور ایک نشانی یہ کہ یہ بچہ ٹوبیکو یا ڈرگز وغیرہ کے اندر انوالو ہوتا ہے. تو سگریٹ پینا، ڈرگز میں آنا، یہ بھی اس کی نشانی ہوتی ہے. اور ایک اور نشانی کہ یہ بچہ بات میں، مذاق میں خودکشی کا تذکرہ کرتا ہے. جو بچہ مذاق میں اور بات میں، لطیفوں میں خودکشی کا تذکرہ کرے گا، اس کا مطلب کہ یہ ضمیر کا قیدی ہے، یہ ایسے کام کرتا ہے جس پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. اس لیے یہ ماں باپ کے سامنے کبھی کبھی اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا اظہار کر دیتا ہے. بچے میں اس میں کئی مرتبہ سیکشولی بیماریاں آ جاتی ہیں. ماں کو ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے. عام طور پر جو جنسی گندی حرکتیں ہیں وہ بیڈ اینڈ بیتھ، ان دو جگہوں پر زیادہ ہوتی ہیں. تو بچہ جب نہانے جائے، ٹائم لیمٹ کریں، تم نے 5 منٹ کے اندر باہر نکلنا ہے. اگر بچہ اندر آدھا گھنٹہ باتھ روم میں بیٹھا رہے گا تو یقیناً وہ جنسی غلط حرکتوں میں مبتلا ہوگا. اسی طرح اگر لیٹے رہنے کی عادت ہے بیڈ کے اوپر، لڑکی ہے بیڈ سے نہیں اٹھتی، لڑکا ہے بیڈ سے نہیں اٹھتا، تو یہ بھی علامت ہے. تو بیڈ اینڈ بیتھ، یہ دونوں چیزوں پر ماں باپ کو اس طرح ایگل آئی رکھنی چاہیے کہ پتہ ہو کہ بچہ اٹھا ہے، فوراً بستر سے باہر آ گیا ہے. بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جب تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد تم بستر پہ لیٹے نہیں رہ سکتے. تم سونے کے لیے اس وقت جاؤ بیڈ پر جب تمہاری آنکھ میں اتنی نیند ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے سر پہلے رکھا تھا یا تمہیں نیند پہلے آئی تھی. جوان بچے کا بستر پر ویسے ہی لیٹے رہنا اس کو جنسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے. اس کو مانیٹر کریں کہ وٹ کڈز ریڈ اینڈ سی، بچے کیا پڑھتے ہیں اور سکرین پہ کیا دیکھتے ہیں، اس پر نظر رکھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 بندوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے. ان میں سے ایک عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ یا اللہ میں نے مدرسے بنوائے، طلباء کو پڑھایا، میں نے ساری زندگی علم کی خدمت کی. اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ اس لیے سب کچھ کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں. فقد قیل، تجھے کہا جا چکا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. فرشتوں اس کو لے جاؤ اور جہنم میں جا کے اوندا لٹکا دو. تو عالم کو سب سے پہلے اوندا جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک سخی کی باری آئے گی جس نے خوب پیسہ خرچ کیا ہوگا. یا اللہ میں تو ساری زندگی خرچ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. بڑی تعریفیں لوگوں نے تیری کر دی، میرے پاس کوئی تیرا عمل نہیں ہے. فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں جا کے ڈال دو. پھر تیسرا بندہ مجاہد ہوگا. بندے تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو آپ کے نام پہ اپنی جان بھی قربان کر دی دنیا میں مجاہد ہوں. اللہ فرمائیں گے ہاں مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے بہادر کہیں. تو لوگوں نے تجھے بہت تعریفیں کر کے بہادر کہا، میرے پاس تمہارا کوئی عمل نہیں ہے. فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں جا کے ڈال دو. تو دیکھو 3 آدمی ہیں اور تینوں نے گناہ نہیں کیا. ایک نے علم کی خدمت کی، دوسرے نے فلاحی کام کیے اور تیسرے نے جہاد کیا. مگر یہ تینوں نیک کام کرنے والے بندے نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں.
جبکہ دنیا میں 3 آدمی اپنے عمل کی نیت اچھی ہونے کی وجہ سے مصیبت سے نجات پا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے اعمال کی نیت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تھوڑی سی بھی اس میں کوئی ملاوٹ نظر آئے تو نیت کو فوراً ٹھیک کریں۔ نیت ٹھیک کیسے ہوتی ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ کام کے اول اور درمیان آخر پہ اپنی نیت کو چیک کرتے رہیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس میں کمی بیشی نظر آئے تو نیت کو پھر ٹھیک کریں۔ انسان کو اختیار ہے، وہ جو نیت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا یہ پہلا عمل ہے۔ اور دوسرا عمل مخلص لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جب اللہ والوں کی صحبت میں بندہ رہتا ہے تو ان کی صفات بندے میں منتقل ہوتی ہیں، اور انسان کو بھی اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر نیت میں تھوڑی سی بھی کمی ہوگی تو اس کی وجہ سے عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل صاف عمل چاہیے جس میں 100% نیت اللہ کی رضا ہو۔ سنار لوگ جو جیولری بناتے ہیں تو انگوٹھیوں میں ڈائمنڈ لگاتے ہیں۔ ڈائمنڈ کی قیمت مختلف ہوتی ہے، اور اس کی قیمت بڑھتی بھی عجیب طریقے سے ہے۔ اگر 1 کیرٹ کا ڈائمنڈ خریدیں تو 10 لاکھ کا آ جائے گا، اگر 2 کیرٹ کا خریدیں تو 20 لاکھ کا آ جائے گا، لیکن اگر 3 کیرٹ والا خریدیں تو وہ 3 کروڑ کا آئے گا، وہ 30 لاکھ کا نہیں آئے گا، وہ 3 کروڑ کا۔ ایکسپوننشل بڑھتی ہے قیمت اس کی، اور 3 کیرٹ سے اوپر تو پھر وقت کے بادشاہ ہی خرید سکتے ہیں، اس کی قیمت ہی نہیں مارکیٹ میں ہوتی۔ اور اس میں بھی اس ڈائمنڈ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فلا لیس ڈائمنڈ، ایسا ڈائمنڈ جس میں کوئی فلا نہیں ہے، بغیر کسی نقص کے ڈائمنڈ۔ اسی وجہ سے پھر قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس ڈائمنڈ کی کیا خوبی ہوتی ہے؟ جس ڈائمنڈ میں کوئی فلا نہیں ہوتا، اس پر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ بالکل ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ تو عورتیں اس کو جیولری میں استعمال کرتی ہیں تو ان کی انگوٹھی کا نگینہ ستارے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اس لیے پھر قیمت بھی بہت زیادہ۔ اسی طرح انسان کے عمل کا معاملہ ہے کہ جب وہ فلا لیس ہوتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ ستارے کی طرح چمکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی زیادہ اجر دے کر اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اکابرین کے واقعات پڑھیں تو حیران ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک کافر سے مقابلہ کیا اور اس کو زمین پر گرایا، اور چاہتے تھے کہ اس کو تہ تیک کر کے
ختم کر دیں. اس کم بخت نے کیا کیا؟ حضرت علی عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا. اب جیسے ہی اس نے چہرے پہ تھوکا حضرت علی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ خود بھی حیران کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اگر قتل نہ بھی کرتے تو میں نے چہرے پہ تھوکا ہے تو اب غصے میں آ کے قتل کر دیتے، مگر معاملہ الٹا ہوا. اس نے پوچھا آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی عنہ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا. جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے غصہ آیا. اب اگر میں قتل کرتا تو یہ میری اپنی ذات کا غصہ بھی شامل ہوتا، اللہ کی رضا نہ ہوتی. تو میں نے چھوڑ دیا کہ میں کوئی کام اپنی وجہ سے نہیں کر سکتا، میں اللہ کے لیے کرنا چاہتا. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اکابرین کتنا باریکی کے ساتھ اپنے عمل کی نیت کو دیکھتے تھے، خوردبین لگا کے دیکھتے تھے. کہیں تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو فوراً اپنی نیت کو ٹھیک کرتے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت دیا. جو مدائن کا بادشاہ تھا وہ قتل ہو چکا تھا اور بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا. تو مسلمانوں کے امیر نے اعلان کروایا کہ جس مجاہد کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کے اس کو اپنے امیر کے پاس جمع کروا دے، پھر ہم حساب سے اس کو سب مجاہدین کے اندر تقسیم کریں گے. چنانچہ جس کے پاس جو کچھ تھا سب لوگ لے کے آئے. اب سامان تو بہت سارا آ کے جمع ہو گیا، لیکن ایک چیز مسنگ تھی کہ جو بادشاہ کو قتل کیا گیا تھا تو بادشاہ کے سر پہ ایک تاج تھا اور اس تاج میں بڑے قیمتی ہیرے موتی لگے ہوئے تھے، اس کی بڑی مالیت تھی. وہ واپس نہیں آیا تھا. تو امیر لشکر نے دوسرے دن پھر اعلان کروایا کہ اگر کسی کے پاس وہ تاج ہے تو آج وہ بھی جمع کروا دیا جائے. تو بادشاہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، پھٹے ہوئے اس کے کپڑے تھے، لگ رہا تھا کہ بہت ہی غریبی کی زندگی گزارنے والا بندہ ہے. اور اس نے ایک کپڑے کے اندر وہ تاج جو تھا وہ لپیٹا ہوا تھا. وہ آیا اور بادشاہ کو وہ تاج دے کر واپس جانے لگا. بادشاہ بڑے حیران. اس نے پوچھا بھئی تمہارا نام کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو کہ یہ تاج تم نے واپس کر دیا. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تاج کس کے پاس ہے. اگر وہ اس تاج کو خود بیچتے یا اس کے ہیرے جواہرات کو ایک ایک کر کے بیچتے تو پوری زندگی ان کی آرام سے گزر جاتی، مگر انہوں نے لا کے اس کو جمع کروا دیا. اور بادشاہ کو دینے کے بعد پھر وہ چل پڑے واپس، پیٹ پھیر کے جانے لگے. تو بادشاہ نے کہا بھئی آپ کا کیا نام ہے، آپ نے اتنی بڑی چیز جمع کروا دی. تو وہ مجاہد تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تاج میں نے آپ کے پاس جمع کروا لیا ہے، وہ اللہ میرا بھی نام جانتا ہے اور میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے. آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے. امیر لشکر اس کے جواب سے اتنا خوش ہوئے
کہ اس کے بعد جب کبھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو اس مجاہد کے اس عمل کو اللہ کا سامنے واسطہ بنا کر پیش کرتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس مجاہد کے اس عمل کا واسطہ اللہ کو پیش کیا، اللہ نے پوری زندگی میری ہر دعا کو قبول فرمایا۔ تو جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہ چشتیہ سلسلہ کے بزرگ تھے اور ان کے ہاں محفل سماع ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں مراقبہ ہوتا ہے، ان کے ہاں اشعار پڑھے جاتے تھے، اس کو محفل سماع کہا جاتا تھا۔ آج کل کی قوالی نہیں تھی، آج کل کی قوالی میں تو ساز ہوتا ہے اور گانے کو اسلامی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ وہ اچھی آواز کے ساتھ اللہ کی محبت میں، نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے، اس کو محفل سماع کہا جاتا تھا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی وہ مجلس منعقد کرواتے تھے۔ حکومت کی طرف سے ایک بڑے عالم تھے، قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتسب اعلیٰ مقرر تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اس قسم کے اعمال جو بدعات ہیں ان کو روک دیا جائے۔ تو قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ کو جب پتہ چلتا کہ فلان جگہ پہ محفل سماع ہو رہی ہے، وہ وہاں پہنچتے اور اس محفل کو ختم کروا دیتے، لوگوں کو اٹھا دیتے، گھروں میں بھیج دیتے۔ اب جو سالکین تھے ان کو بڑا غصہ آتا، ہمارے شیخ اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے ایک محفل کروا رہے تھے اور محفل اتنی جمی ہوئی تھی اور مزہ آ رہا تھا، اور یہ مولوی صاحب آئے، یہ پتہ نہیں کیا رف اینڈ ٹف ذہنیت رکھنے والے ہیں، اور یہ آ کے کہنے لگے کہ سب چلے جاؤ یہاں سے، تو انہوں نے محفل ختم کروا دی۔ تو ان کی طبیعتوں میں اور ان کے مریدین کی طبیعتوں میں غصہ تھا قاضی صاحب کے بارے میں، مگر چونکہ قانون قاضی صاحب کے ساتھ تھا